بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعینک یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الاعراف بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے اچھے نام، بس تم انہی ناموں سے اللہ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان ناموں کو بگاڑتے ہیں، ان قریب ان لوگوں کو اس کی سزا ملے گی۔ آج سے ہم ایک خوبصورت سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کا بیج بو دے گی۔ ہم ایک عظیم الشان ہستی جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کریں گے، اللہ پاک ہی کی بتائی ہوئی صفات کے ذریعے سے۔ گویا کہ ایک آسان کام تو نہیں ہے، جسے دیکھا نہیں ہے، جسے ہمارے کانوں نے سنا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں جاننے کی جسارت کرنا، کیونکہ اگر ہم دنیا میں بھی کسی بڑی ہستی کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں تو ہم بہت محتاط ہو جاتے ہیں نا، کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اور یہ تو ہم کائنات کے مالک کے بارے میں جاننے کی جسارت کر رہے ہیں، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اپنی صفات اور کمالات کا جو ذکر اسماء الحسنہ میں فرما دیا ہے، ہم انہی صفات و کمالات سے اپنے خالق و مالک کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میری خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یا تو تفسیر کی کلاسز شروع کروں یا پھر سیرت النبی کے موضوع سے کسی سیریز کا آغاز کروں، لیکن پھر میں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ان سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو اس خالق و مالک کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ جب تک ہمارے دلوں میں اس رب کائنات کی محبت نہیں ہوگی، تب تک ہم کسی طرح سے بھی باقی تمام علوم محبت کے ساتھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جب تک وہ کسی چیز کے بارے میں جان نہیں جاتا، تب تک اس سے محبت نہیں کرتا۔ انسان اپنے حواس سے کسی بھی چیز کو محسوس کرتا ہے، کبھی کسی چیز کو سونگھ کر، کبھی کسی چیز کو چکھ کر اس کے بارے میں جانتا ہے، جیسے پھول کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی طرح سے گندگی کے ڈھیر سے اٹھنے والی جو بدبو ہے اسے محسوس کرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ پاک کی ذات عالی کو ہم اپنے ظاہری حواس سے تو محسوس نہیں کر سکتے نا، جیسے اللہ پاک نے خود سورہ انعام آیت نمبر 103 میں فرما دیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ تم اللہ پاک کو نہیں پا سکتے، یعنی نہیں دیکھ سکتے، اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے اور وہ باریک بین باخبر ہے۔ تو جب ہم اللہ پاک کو دنیا کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو پھر ہم اپنے اللہ کو کیسے جانیں، کیسے محسوس کریں، اللہ پاک سے کیسے محبت کریں؟ جب ہم اللہ پاک کو عین الیقین یعنی یقین کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو پھر ہمیں اللہ پاک کو علم الیقین سے دیکھنا ہوگا، اور وہ علم جس کے ذریعے سے ہم اللہ پاک کو جاننے لگتے ہیں، اس علم کو اسماء الحسنہ کا علم کہتے ہیں۔
یعنی اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ پاک کی جو صفات بتائی ہیں ان کے ذریعے سے ہم اللہ پاک کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس علم کو اشرف العلوم کہتے ہیں، یعنی یہ سب علوم سے زیادہ عزت والا علم ہے، کیونکہ اس علم سے ہم دنیا کے سب سے زیادہ عظمت والی ہستی کو جاننے لگتے ہیں، اور اس علم کے بغیر تمام علوم نامکمل اور بیکار ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دم دمادم صدائیں کن فیکون، کہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد جب ہم اپنی عبادات پر، اپنے اعمال پر غور کریں گے تو یقین کیجئے ہمیں ایسا لگنے لگے گا جیسے ہم نے آج کوئی نئے اعمال، کوئی نئی عبادات کرنی شروع کی ہیں، اور آج ہی کسی نئی ہستی سے میری ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ اسماء الحسنہ کے علم کے بعد اللہ پاک کی ہر صفت پر یقین آنے لگتا ہے۔ ہم اللہ پاک کی صفات کے ذریعے سے اللہ پاک کو جاننے لگتے ہیں، ہمارا اللہ پاک پر یقین کامل ہونے لگتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ یقین کامل عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، کہ جب اس ذات عالی کے بارے میں ہم واقعی جان لیں گے تو پھر ہمیں اللہ پاک سے محبت ہو جائے گی، ہمیں ہماری نمازوں میں، ہماری عبادات میں لطف آنا شروع ہو جائے گا، ہمیں ہماری عبادات کم محسوس ہونے لگیں گی، کئی گھنٹوں کا روزہ کم لگنے لگے گا، اور جیسے جیسے ہر روز ہم اللہ پاک کے نئے نام کی طرف بڑھیں گے ہمیں اللہ پاک اور اکبر لگنے لگیں گے، بڑے لگنے لگیں گے، اور جتنا زیادہ اللہ پاک بڑے لگیں گے اپنا آپ ہمیں چھوٹا محسوس ہونے لگے گا، زندگی میں نکھار آئے گا، اعمال میں نکھار آئے گا، زندگی میں صرف اللہ پاک سے محبت کا مزہ آنے لگے گا، اور پھر جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایمان والوں کے بارے میں فرمایا وہ سچ لگنے لگے گا، جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں موجود ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں سمجھ آنا شروع ہوگا کہ کیسے انبیاء علیہم السلام اللہ پاک کی محبت کی خاطر پوری دنیا سے لڑ لیا کرتے تھے، کس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے اللہ پاک سے ملاقات کرنا اور اپنی زندگی کی بازی لگا جانا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بیہقی کی ایک روایت میں موجود ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کا تحفہ موت ہے۔ کیسے موت مومن کے لیے تحفہ بن جاتی ہے؟ ان سب چیزوں کی سمجھ تو تبھی آئے گی نا جب ہم اللہ پاک کو واقعی جانیں گے۔ جب تک ہم صرف زبانی کلامی ہی کہتے رہیں گے کہ ہمیں اللہ پاک سے محبت ہے اور دل میں اس محبت کو واقعی محسوس نہیں کریں گے تو سچی محبت کیسے پیدا ہوگی اور پھر بندگی میں لطف کیسے آئے گا؟ آج ہماری نمازوں میں روح نہیں ہے۔ نماز کا بھی تو ایک جسم ہوتا ہے اور ایک روح ہوتی ہے نا۔ نماز کا جسم تو وہی ہے جیسے ہم ظاہری نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی روح ہمارے خشوع اور خضوع سے بنتی ہے۔ آج ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع یعنی توجہ نہیں ہے، تو پھر کیسے ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی؟ کیسے ہماری زندگی بدلے گی؟ محض ٹکرے مارنے سے تو ہماری روح میں تبدیلی نہیں آ سکتی نا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 50 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احسان کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسی عبادت کر لو کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ آخر نماز میں ہماری یہ کیفیت کیسے بنے گی؟ تبھی نا کہ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ پاک کی ایک صفت اور خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہمیں زندگی میں کوئی مشکل یا پریشانی ہوگی
تو ہمیں اسماء الحسنہ کو جاننے کے بعد یہ علم ہوگا کہ اس مشکل میں ہمیں اللہ پاک کے کس صفت کو یاد رکھنا ہے، اور کیسے اللہ پاک کی مدد مانگنی ہے، اور کس طرح اللہ کے غیر سے نظروں کو ہٹانا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہی اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح نازک ہیں، اس پر سہارا نہ لگانا۔ اور سب سے بڑی وجہ اسماء الحسنہ کا علم حاصل کرنے کی یہ ہے کہ اللہ پاک کے بابرکت نام اور صفات جن کی پہچان ہونا ہی تو اصل توحید ہے، کیونکہ ان صفات کی معرفت سے ہی تو ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور عقیدہ توحید کی معرفت اور اس پر تا حیات قائم اور دائم رہنا ہی تو اصل دین ہے۔ اور جب ہم اللہ پاک کو جاننے لگیں گے نا تو پھر ہی ہمیں اللہ پاک کی حقیقی قدر آئے گی۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اپنے احسانات یاد کرواتے ہوئے اللہ پاک انسان سے فرماتے ہیں، جسے سورہ انعام آیت نمبر 91 میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ نہیں کی انہوں نے اللہ کی ایسے قدر جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ ان تمام مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس رب کائنات سے آپ سب کا تعارف کروایا جائے، تاکہ ہماری زندگیوں میں نئی رونق اور بہار آ جائے، ہماری روحیں پرسکون ہو جائیں، کیونکہ ہم دنیا میں جتنا بھی ترقی کر لیں، جب تک ہم اللہ پاک کو نہیں جانیں گے تب تک ہمارے اندر ایک پیاس، ایک تڑپ رہے گی، اور وہ تڑپ، وہ پیاس کبھی ڈپریشن اور کبھی ٹینشن کی شکل میں سامنے آئے گی۔ اسماء الحسنہ کا علم ہماری اس تڑپ، اس پیاس کو بجھانے میں ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اسماء الحسنہ کا علم دراصل ہماری زندگی ہے، ہماری پیاس ہے جسے ہم بجھائیں گے، اور اس سیریز میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے ہماری زندگیاں بہترین ہوتی چلی جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے دل خوش ہوں گے، ہماری نمازیں بہتر ہوں گی، ہماری زندگی بہتر سے بہترین ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ انسان اللہ پاک کو پہچانتا ضرور ہے، کیونکہ جو اللہ پاک کو مانتے بھی نہیں ہیں نا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہے، اوپر والا ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ لیکن پہچان بھی تو دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک یہ کہ کسی چیز کا علم ہونا بس، اور دوسرا کسی چیز کے بارے میں معرفت ہونا۔ ہمیں اللہ پاک کا علم ضرور ہے کہ اللہ پاک ہیں، لیکن ہمیں اللہ پاک کی معرفت نہیں ہے، اور معرفت یہی ہے کہ ہم ابھی تک اللہ پاک کو صحیح طریقے سے پہچانے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ پاک کو اس سیریز کے بعد اچھی طرح سے پہچاننے لگیں گے نا تو پتہ ہے کیا ہوگا، ہمیں اللہ پاک کی قربت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہونے لگے گا، ہمارا ایمان کامل ہونے لگے گا، ہماری عبادات کو روح ملے گی، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، خشیت پیدا ہوگی، جس سے ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا، اور پھر جب ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا نا تو پھر واقعی اللہ پاک سے حقیقی محبت پیدا ہو جائے گی، اور پھر پتہ ہے کیا ہوگا، پھر ہمیں گناہ کرتے ہوئے شرم و حیا محسوس ہوگی، اللہ پاک کی مرضی محبوب ہونا شروع ہو جائے گی، ہم اپنی مرضی پر اللہ پاک کی مرضی مقدم کرنا شروع کر دیں گے، اور ہماری زندگیاں پاکیزہ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ہمیں اللہ پاک اکبر اور اپنا آپ واقعی اصغر محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں گے، سب اللہ پاک پر قربان ہونا شروع ہو جائے گا، اور حقیقت میں یہی تو انسان کی زندگی کا مقصد ہے، یہی تو بندگی ہے جس کا ذکر سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہم اس دنیا میں اللہ پاک کی بندگی ہی تو کرنے آئے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے حقیقی مقصد کی طرف لوٹ آئیں گے، اور پھر ہمارے دلوں کی بس ایک آواز ہوگی کہ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ ان تمام مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اسماء الحسنہ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس سیریز کے آخر تک ساتھ رکھیں اور اس کے ہر لفظ کو ہمارے دلوں کے اندر جذب فرما دیں، اور اس کی تمام برکات ہم سب پر نازل فرما دیں، آمین۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو مقبول و منظور فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔